اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد سے روکتے ہیں، اور انہیں بھی جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ محاذ جنگ چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ میدان جنگ میں بہت کم آتے ہیں۔ وہ تمہارے معاملہ میں سخت بخیل ہیں، اور جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرف گھوم رہی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو یہ لوگ اپنی تیز زبانوں سے تانا دیتے ہیں، یہ مال غنیمت کے بڑے حریص ہیں۔ دراصل یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ دشمن چلا گیا مگر یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ پسند کریں گے کہ کاش ہم صحرا میں بدوؤں کے ساتھ جا کر رہیں اور وہاں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر تم میں ہوتے تو جب بھی دشمن سے جنگ نہ کرتے مگر بہت کم۔ بے شک تمہارے لیے پیغمبر اسلام کی ذات میں پیروی کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ اور سچے اہل ایمان کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ہے وہ لشکر جس کا خدا اور رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اور اس بات نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا۔ اور اہل ایمان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وہ عہد و پیمان سچا کر دکھایا جو اللہ سے کیا تھا، سو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنا وقت پورا کر چکے ہیں، اور کچھ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی روش میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو غم و غصہ کی حالت میں بے نیل و مرام لوٹایا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ نے مومنوں کو جنگ کی زحمت سے بچا لیا، اور اللہ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ خدا نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کفار کی مدد کی تھی ان کی قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، چنانچہ تم ان میں سے بعض کو قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا، اور خدا نے تمہیں ان کافروں کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا اور ان کی اس زمین کا جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ کہ تمہیں کچھ مال و متاع دے کر اچھے طریقے سے رخصت کروں، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی بے حیائی اور برائی کرے گی تو اسے دوہری سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔